کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے کہ ان میں بڑی کک بیکس ہوتی ہیں. تو میگا پروجیکٹس ود میگا کک بیکس، وہ پروجیکٹس اور وہ کک بیک ساری باہر لے جاتے ہیں، لوگوں کو مقروض کر دیتے ہیں، عوام قرضے میں چلی جاتی ہے، وہ قرضے کی قیمت عوام مہنگائی کے ذریعے پھر وہ ادا کرتی ہے. اور پھر دوسری چیز یہ کیا کرتے ہیں، یہ جو جب یہ پیسہ باہر لے کے جاتے ہیں، یہ دوسری چیز یہ کرتے ہیں کہ یہ پھر اس کرپشن کو ایکسیپٹیبل بناتے ہیں معاشرے میں، اس کے لیے میڈیا کو استعمال کرتے ہیں. اور میڈیا کے اندر پھر کیونکہ ان کے پاس کرپشن کا پیسہ اتنا زیادہ آ جاتا ہے، وہ پھر اداروں کے اندر بھی چلتا ہے، ہر اداروں میں لوگوں کو خریدتے ہیں، میڈیا کے اوپر چلتا ہے، میڈیا ہاؤسز پہ چلتا ہے، جو سب سے بڑا ڈیمیج کرتی ہے کہ اس قوم کی مورالٹی ختم کر دیتی ہے، ایکسیپٹیبل کر دیتی ہے. کرپشن کو بری چیز ہی نہیں سمجھتے. پھر ایسے فریزز آ جاتے ہیں کہ جی اگر کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے، اور یا ایک زرداری سب پہ بھاری، کہ ایک آدمی کرپشن کے پیسے سے لوگوں کو خریدتا ہے، اس کو بڑا، اس کی کوئی بڑی چلاکی اور انٹیلیجنس اور اس کی سیاسی بصیرت کے اوپر وہ چلا جاتا ہے. یعنی کرپشن کو جو سب سے بڑا ڈیمیج ہوتا ہے کہ کرپشن کو ایکسیپٹیبل کروا دیا جاتا ہے. اور پھر ہوتا کیا ہے کہ ایک قوم کی جو اخلاقیات ہوتی ہے اس کو ڈیمیج کرتے ہیں. جو سب سے بڑا ڈیمیج ہوتا ہے کہ ایک ملک کی مورالٹی جب ختم ہو جائے، اور جب ملک کی مورالٹی ختم ہوتی ہے تو وہ ملک انصاف نہیں کر سکتا. آپ کے پاس مورل اتھارٹی اگر نہیں ہو، آپ انصاف نہیں کر سکتے. جس قوم میں مورل اتھارٹی نہیں ہوتی وہ پھر طاقتور کے لیے ایک قانون لے کے آ جاتا ہے اور کمزور کے لیے دوسرا لے کے آ جاتا ہے. طاقتور کو NROs دے دیتے ہیں اور ڈیلز کر دیتے ہیں، صرف غریب لوگ جیلوں میں جاتے ہیں. اور ایکچولی ایک قوم تب تباہ ہوتی ہے، ایک قوم تب تباہ ہوتی ہے جب اس کے اندر انصاف کرنے کی ایبلٹی ختم ہو جاتی ہے. اور یہ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ بڑی قومیں تباہ ہوئی تمہارے سے پہلے، جدھر ایک قانون امیر کے لیے اور دوسرا غریب کے لیے. یعنی جو قوم انصاف نہیں کر سکتی، جس میں قوت نہیں ہوتی انصاف کرنے کی. تو یہ جو پیسہ نکلتا ہے غریب ملکوں سے، یہ اس لیے ہے کہ یہ سارے جو چیکس اور بیلنسز ختم کرتے ہیں، مورالٹی ایک قوم کی ختم کرتے ہیں، اس کی ایبلٹی ختم کر دیتے ہیں کہ طاقتور کے سامنے کھڑا ہو، پھر ان کے ساتھ کمپرومائز ہوتی ہیں. اور ایونچولی یہ ایک قوم اوپر نیچے جاتی ہے. تو جرمنی تباہ ہو گئی تھی سیکنڈ ورلڈ وار میں. جاپان 2 ایٹم بمز ایک ملک کے اوپر گرے اور وہ اس کا کیا حال تھا، دونوں کھڑے ہو گئے پھر سے. تو قوم کھڑی ہو جاتی ہے، لیکن جب اس کی مورالٹی ختم ہوتی ہے، اور یہ سب سے بڑا یہ جو ایلیٹس کرتے ہیں، یہ جو ایک ملک میں یہ جس طرح کہ ہم نے الیکشن میں دیکھا ہے، جو اوپنلی کہ پیسہ چل رہا ہے، سب کو پتہ ہے، جو تماشا دیکھا ہے، تو اس سے جب اس کو ایکسیپٹ کر جاتی ہے قوم، اصل میں سب سے بڑی تباہی تب آتی ہے. میں جی یہ اس سے پہلے اپنی احمد شروع کرنے سے پہلے میں صرف 2 چیزوں پہ پھر سے ایمفسائز کرنا چاہتا ہوں. ایک تو اوورسیز پاکستانیز کی ووٹنگ کے اوپر پلیز میں ریگولر اپڈیٹس لینا چاہتا ہوں، ایک میں وہ لینا چاہتا ہوں شروع میں. اور دوسرا کہ جو EVM مشینز ہیں، ہمیں اب کلیئر ہو جانا چاہیے کہ پاکستان میں جس طرح کے الیکشنز ہیں یہ ہم اب نہیں کر سکتے. ہمارے جو الیکشنز ہونے چاہیے وہ اب جس طرح امریکہ میں آپ کے سامنے وہ ٹرمپ کے الیکشن کی مثال ہے کہ جتنی بھی کوشش کر لی، ایک چیز نہیں وہ ڈھونڈ سکا کہ وہ کوئی کہہ سکے کہ جناب الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، ادروائز وہ سارا الیکشن انال ہو جانا تھا. تو ہمیں اب پاکستان میں ایک ٹرانسپیرنٹ الیکشن کے لیے EVM مشینز ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا چاہیے. اور میں اس کی ریگولر اپڈیٹس لوں گا، کیونکہ میں کیبنٹ کے اوپر میں چاہتا ہوں ہمیں اپڈیٹس ملے اس کے اوپر کیا پروگریس چل رہا ہے، کیونکہ یہ نہ ہو کہ ہم پھر کہیں کہ جی جب ٹائم آئے جی ہم تیار نہیں ہیں ٹیکنالوجی کے لیے. تو میں ان 2 کی اپڈیٹس لوں گا. احمد پلیز اب ایجنڈا شروع کریں.